السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہنے کو تو بہت کچھ ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم کوئی حقیقت جانیں، ایسی حقیقت جس سے ہمیں باقاعدہ، یا یہ میری سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا شاید کہ ہمیں اصل حقائق کا، ہمارے بڑے سے مطلب میرا وہ عالم جنہوں نے ماشاء اللہ سے اپنے دین کا علم حاصل کیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا، یعنی قرآن. تو میری نظر میں یا تو وہ صحیح طریقے سے اس کو اپنے سینے میں اتار نہیں سکے، یا اتارا تو میری نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا دین ماشاء اللہ سے کتنا بہتر اور کتنا لاجواب ہے. اور اسی وجہ سے یہ آخر میں آیا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آخر میں آنے کی، کہ ہمارے کو وہ تمام چیزیں بتا دی جائیں جو شاید ان کو بتائیں یا ان کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، یا کچھ کمی تھی شاید جو اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے پوری کی. اور میرا جہاں تک خیال ہے، اسی وجہ سے ماشاء اللہ سے، حالانکہ ہم سے زیادہ معلومات ہیں ان کی کتابوں میں. اللہ فرما رہا ہے ہماری اپنی کتاب کے اندر کہ یہ تو مختصر سا میں نے تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن جامع جسے کہتے ہیں بڑی مضبوطی والی بات ہے بتا رہا ہوں، ہے مختصر. ان کی کتابوں میں تو باقاعدہ تفصیل سے لکھی ہیں، جو ان کی کیا ہماری کتابیں جو پہلے آئی ہیں، ہماری کتابیں جن پہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، کچھ نہیں. اور ہمارے قرآن پہ، یعنی اصل میں تو ان کے لیے بھی ہے یہ ہدایت، جو ہدایت اللہ نے ہم کو پہنچائی، کہ ان کے پاس بھی ہے. لیکن اب ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں ایک مسلمان جو میرے علم میں ہے، جو میں نے کو اللہ نے جتنا علم دے رکھا ہے، یا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے اپنی کتاب سے، وہ جو میں نے میرے تک پہنچا اور میرے اللہ نے مجھے سمجھایا، تو ایک مسلمان کبھی بھی نہ تو جاہل ہو سکتا ہے، نہ غریب ہو سکتا ہے. اس کی ایک واضح بات سمجھ میں آنے والی یہ ہے، جس میں جیسے کہ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر کو غور و فکر کریں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے تمہارے کو تمام کوثر، یعنی دنیا اور آسمانوں کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں، دے دی ہیں. بس تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو.
یقیناً تمہارا دشمن Excuse me, boss. You have a text message. یقیناً تمہارا دشمن ذلیل و خوار رہے گا. تو اس آیت سے تو باقاعدہ میرے کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے تمام نعمتیں ہمارے کو عطا فرما دی ہیں، اور ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے ہر وقت. جیسے وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے. بالکل جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے میں ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا تم سے، نہ تھکتا ہوں نہ آؤں گا تجھے. یعنی ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری فکر میں لگا ہوا ہے، ہر وقت وہ کام میں لگا ہوا ہے. تو ایسے ہمیں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو اللہ سمجھا رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. آج میں، آپ اور بہت سارے اگر غور کریں تو ایک عجیب سی افراتفری ہے. ایسا نہیں کہہ رہا میں کہ کسی کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں یا کسی کے دل میں رحم نہیں ہے، فکر نہیں ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ برے سے برے انسان میں، برے سے برے انسان کے اندر فکر ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ رحم کھاتا ضرور ہے، اور اچھا بھی سوچتا ہے اور برا بھی کرتا ہے شیطان کے جال میں پھنس کے. مچھلی تو وہی جال میں پھنستی ہے نا جو اللہ سے غافل ہو جاتی ہے. تو ہم بھی پھنستے ہیں جب اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، اور اس کی سزا ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں اللہ دیتا ہے. برائی برابر بھی برائیاں نکال لے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، اس نے کہہ دیا. اور چھوڑے گا بھی کیوں؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو یا اس نے بتایا نہ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، آپ نے بتایا نہیں. لیکن اس اللہ پاک نے تو ہمیں بتایا، ہمیں تمام طریقوں سے راستہ دکھایا، اور وہ باتیں بتائیں جو ہمیں تو معلوم تک نہیں تھی. ایسی باتیں جو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ چیزیں بتائیں ہمارے کو. تو سزا تو بنتی ہے کہ ہمیں سب کچھ بتایا اور ہم نے نہیں کیا. اچھا ایک اور چیز، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اللہ کی ہدایت کو پڑھا، پڑھ کے اوروں کو سمجھا نہ سکے یا
تک اللہ نے ان کو سمجھ دی وہاں تک رہے وہ. بہرحال مجھے عجیب سا لگتا ہے. میں کبھی کبھار سوچتا تھا، اسرار صاحب کو بھی سنتا تھا میں نے، اور بڑے بڑے عالموں کو سنا میں نے، دیکھا ہے اللہ نے، لیکن میں یہ سوچتا تھا جب میں نے وہ اللہ نے ہدایت دی اور اپنا کلام، اللہ کا کلام میرے تک پہنچا اور میں نے پڑھا، تو میں سوچوں میں پڑ گیا کہ میرے اللہ پاک نے ہمیں کہیں بھی تو تنہا نہیں چھوڑا، یا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں راستہ نہیں دکھایا، یا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کو ایسی زمین پہ چھوڑ دیا بس کوئی بات ہی نہیں ہے، جاؤ کرو، بیج بو، کھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو میں تو نہیں سمجھتا، اور ماشاء اللہ سے میرے کو تو بہت ہی اچھا لگا کہ اللہ نے ہر نعمت دے دی ہمارے کو، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل ہمیں یہ سب چیزیں ملی. تمام انبیاء کے توسل، تمام انبیاء کے توسل ہم کو یہ ملی چیزیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ کیا بات ہے ایسا ان عالموں میں کہ کیوں نہیں ہم لوگوں کو آگے بڑھنے دیتے، یا ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ کیوں نہیں دکھاتے، جب اللہ نے ہمارے کو آگے بڑھنے کا راستہ بتا دیا، کامیابی کا راستہ بتا دیا. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ دعوت ہے. جب ہم کامیابی تک اللہ نے ہمیں پہنچا دیا تو ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یا یہ عالم جنہوں نے یہ قرآن حافظ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ماشاء اللہ سے ہیں، لیکن دین ابھی تک شاید دلوں میں اترا نہیں ہے. کیونکہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے، میں ریل اپنی بات بتا رہا ہوں، تو مجھے جب سے پتہ چلا، جب سے ایک عرصہ ہو گیا میرے کو، اور میرے دل میں ایک وہ رہتی تھی وہ کہ یار یہ کیا ہے یار، ہم تو اس دنیا کے سب میں بہترین مخلوق اور انسان ہے مخلوقوں میں، اور اللہ نے ہمیں یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، جس پہ وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے، ہمارے کو بار بار جتاتا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم دیکھتے ہو، تمہیں کان دیے ہیں، تم سنتے ہو، ساری نعمتیں گنواتا ہے وہ اپنی. یہاں تک کہ کہتا ہے میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی 6 دن میں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے لفظوں میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت اور سکون ہے، جسے سمجھنے کے بعد تو میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں رہتا. ہاں، اپنے ادھر ارد گرد میں جب دیکھتا ہوں اور غور و فکر کرتا ہوں، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ماشاء اللہ سے، انگلیاں چلائے آپ، جو دل چاہے دیکھنا ہے آپ کو، اور جہاں پہ جس ملک کا دیکھنا ہے کہ دوسرے ملک والے یہ کیسے جی رہے ہیں، وہ کیسے جی رہے ہیں، یہ کیسے جی رہے ہیں، طرح طرح کی زبانیں ہیں، طرح طرح کے رنگ والے انسان ہیں.
بہت آسان ہے، تو ماشاء اللہ سے غور و فکر کرنا. اور اللہ خود بھی کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ گھومو پھرو، دیکھو ہماری نشانیاں. تو اب تو آپ ایک کمرے میں بھی بیٹھ کے گھوم سکتے ہیں سارے جہاں کو. امریکہ دیکھنا ہے دیکھ لیں آپ، انڈیا دیکھنا ہے انڈیا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، جو دل چاہے. ماشاء اللہ سے ٹریول کرنے والوں نے اتنی ویڈیوز بنا کے چھوڑی ہوئی انٹرنیٹ پہ کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ عالم ماشاء اللہ سے حافظ قرآن یا تو جان بوجھ کے انہوں نے ہم کو گمراہ رکھا، اور یا بے دھیانی میں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز، یا ہم خود بھی قصوروار ہیں، یا ہمارے بڑے، کہ ہم نے غور ہی نہیں کیا، کہ ہم نے اپنے اولادوں کو اپنے بچوں کو بتایا نہیں. پاگلوں کی طرح بس عربی پہ لگا دیا پڑھو. میں نے خود دیکھا، میرے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے، تعلیم والیم اتنی تو نہیں ہے میرے پاس، اتنی ہے جتنی میرے اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. شکر ہے اس رب العزت کا. اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرے پاس اتنی کم تعلیم ہے یا یہ چیز نہیں ہے، وہ معلومات نہیں ہے، یہ زبان نہیں آتی، والی زبان نہیں آتی میرے کو، میں آگے نہیں کسی انگریز سے نہیں بول سکتا، یا کسی پشتو سے نہیں بول سکتا، یا کسی عربی سے بات نہیں کر سکتا. مجھے تو اس کا بھی کمی محسوس نہیں ہوتی جب سے میں نے اپنے رب العزت کی کتاب پڑھی اپنی زبان میں، تو بہت آسانی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ افسوس ہوا کہ ہم لوگ بہت بھٹکے ہوئے ہیں. میں نے بہت غور و فکر کی جب میں نے یہ باتیں سنی کہ ہماری سلطنت وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، یورپ تک مسلمانوں. اور میں سوچتا تھا یہ کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے کو بیک کیا. کون سی غلطیاں ہوئیں؟ کوئی تو غلطیاں ہوئیں نا ہم سے، ورنہ تو میں نے جب سورہ یونس پڑھی اور اس میں ایک جگہ جب یہ بات آئی کہ بتاؤ ہے کوئی ایسی قوم، اللہ پاک نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ ہے کوئی ایسی قوم جس کو ہم نے جو بولا ہو اور اس نے ویسے ہی کیا ہو، اور ہم نے ان کے لیے ایک وقت تک اس دنیا میں اچھا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا ہے، سوائے یونس کی قوم کے. تو میں نے جب یہ بات پڑھی، اللہ نے جب مجھے یہ مانا ہدایت دی، میں تو یہی کہوں گا ہدایت دی اللہ نے، تو میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ سوائے یونس کی قوم کی ہے کوئی قوم ایسی جس نے وہی کام کیا ہو جیسا میں نے اس کو بتایا، ہدایت دی، اور اس کے لیے پھر میں نے دنیا میں بھی بہتری رکھی ایک وقت تک،
اور آخرت میں تو اس کے لیے بہتری ہے. تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے وہ کام کر کے گئے، وہ نینوا کے لوگ، جو اللہ کو بہت پسند آئے، حالانکہ بہت بری بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بہت بھٹکے ہوئے. تو آپ سوچو، آپ سب سوچیں میری نظر میں. سورہ یونس ہے، پڑھیں آپ بھلے اردو میں پڑھیں آپ. اللہ کہہ رہا ہے اپنی اس کتاب میں کہ یہ کتاب اگر ہم اجمی میں دے دیتے، اجمی یعنی اور کسی زبان میں دے دیتے ہم، غیر زبان میں، اور تم ان کو پڑھ کے سناتے، یعنی ہم ان کو پڑھ کے سناتے اردو میں، ایسا فرض کر لیتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لاتے. ہے نا غور و فکر کی والی بات. اس میں اللہ پاک نے ہمارے کو بتا دیا کہ ایسا تم یہ نہیں سمجھنا میں نے اس کتاب کو عربی میں دے دی تو تم یہ سمجھو کہ یہ بہت معتبر ہو گئے، یا یہ تم سے افضل ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ اتنے آپ یہ سوچیں، اتنے بھٹکے ہوئے تھے کہ اگر ہم اپنی زبان میں ان کو یہ قرآن پڑھ کے سناتے، اگر اللہ پاک ہماری زبان میں اردو میں دے دیتا یہ، یا کسی اور زبان میں بھی دے دیتا یہ، اور وہ پڑھ کے ان کو سناتے، ان کو ہدایت دیتے، اللہ کی ہدایت ان تک پہنچاتے، تو یہ ایمان نہیں لے کے آتے. یہ طے ہے بات میرے اللہ کی، پتھر کی لکیر، کہ یہ ایمان نہیں لاتے، کسی بھی حال میں یہ ایمان نہیں لاتے، چاہے ہم ان کو سناتے رہتے، بولتے رہتے، کچھ بھی کرتے رہتے، یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ کو پتہ تھا، وہ تو وہ باتیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اور دلوں کی باتیں بھی وہ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں. اسے پتہ تھا یہ کیا ہے سوچنے کی بات. بہت غور کرنے کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو صرف اتنی سی بات، ہدایت اللہ کی، کہ میں اگر اجمی میں یہ قرآن دیتا، یہ ہدایت دیتا، اور تم ان کو پڑھ کے سناتے، جیسے کہ یہ آج ہم فرض کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں اور ہم ایمان لے کے آئے ہیں ماشاء اللہ سے، اللہ کی حکم سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے، اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے تمام انبیاء کرام پہ، اور اچھی بری تقدیروں پر ہم ایمان لائے. اور ایمان لائے اس بات پہ بھی کہ ہم تمام انبیاء کرام میں کوئی فرق نہیں رکھتے، کہ ہم بولیں کہ یہ اونچے ہیں وہ نیچے ہیں، نہیں، ہم کوئی فرق نہیں رکھتے. جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ ہمارے کو ہمارا عہد یاد دلاتا ہے، تو ہم کوئی فرق نہیں رکھتے اور ہم ایمان لائے. لیکن ہم اپنی زبان میں ان کو
یہ ہدایت دیتے تو یہ ایمان نہیں لے کے آتے. یہ اتنے بھٹکے ہوئے تھے. میرے اللہ نے انہی کے اندر چنا. ان کو ہدایت پہنچانے کے لیے. تو میرے اللہ پاک کو تو معلوم تھا نا یعنی کہ وہ اجمی میں یہ کتاب دیتا تو یہ ایمان نہیں لے کے آتے. ان کی کتاب میں ان کی زبان میں ان کو ہدایت دی کہ یہ سمجھیں, خوب سمجھیں, اچھے طریقے سے سمجھیں. اور ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنی زبان میں سمجھیں. میں اردو ہوں تو اردو میں سمجھوں, کوئی پشتو میں تو پشتو میں سمجھوں. میں برسا گیا تھا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, 2-4 دفعہ جتنی اللہ تعالیٰ نے لے کے گیا اللہ تعالیٰ. اللہ پاک گیا میں, وہاں پہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے سندھی میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور عبدال صاحب اٹائی ماشاء اللہ سے مجھے بہت ان کی سوچ میں مجھے بہت پیاری لگی کہ انہوں نے سندھی میں کہ میرے زبان والے لوگ سمجھیں اس کتاب کو اور اپنے اللہ سے غافل نہ ہوں کبھی بھی, کیونکہ غافل ہوں گے تو ہم تو شکار ہو جائیں گے اس شیطان کا آسانی سے. تو غافل نہ ہوں تو بہت اچھی بات لگی میرے کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں یہ کیا لاجواب چیز ہے, کتنی لاجواب ہدایت ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے پاس کتاب. یہی اللہ کی رسی ہے جیسے اسرار صاحب نے اور بڑے علماء نے بتایا. یہ اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہے. اور میں آپ سے جیسے کہ بولوں کہ آپ کو غیب کا علم ہے, شاید آپ منع کر دیں نہیں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن مجھے اس کتاب نے بتایا اور سمجھایا کہ مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ کے پاس ہے, لیکن مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ ہاں مجھے غیب کا علم اتنا ہے جتنا میرے اللہ نے اپنی کتاب میں مجھے دیا. اتنا علم ہے. جنت میں نے نہیں دیکھی, میرے اللہ نے بتایا. دوزخ میں نے نہیں دیکھی, میرے اللہ نے بتایا. جیسے سورہ انسان میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک وقت تم پہ ایسا بھی تھا کہ تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں تھا. یعنی ہم نہیں تھے اور بہت ساری چیزیں اللہ نے بنا رکھی تھیں, ہم نہیں تھے. ایز اے انسان ہم نہیں تھے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے محبت کتنی کرتا ہے. وہ ایسے نہیں کہہ رہا میں 70 ماؤں جتنا محبت کرتا ہوں تم سے, تمہارے اتنے قریب ہوں شیر رکھ کے. آپ سے کیا آپ کو اس کی فیلنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہدایت ہے